ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اس وقت تک اپنے سر نہ منڈواؤ، احرام نہ اتارو، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ جب تک قربانی ذبح نہ ہو جائے تمہیں احرام نہیں اتارنا، کیونکہ تم نے نہ عمرہ کیا ہے نہ حج کیا ہے، احرام تو باندھا تھا عمرے یا حج کا۔ فمن کان منکم مریضا، اب سوال یہ ہے کہ جب سر نہ منڈوائیں اور سر میں تکلیف ہو سکتا ہے 1 مہینے میں قربانی ہو سکتا ہے 4 مہینے لگ جائیں، تو اس وقت تک اگر سر نہ منڈائیں بڑی تکلیف ہے، تو کیا کریں؟ فمن کان منکم مریضا، اور جو تم میں سے بیمار ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور قربانی ابھی اس کی حرم شریف نہیں پہنچی، یا حرم شریف میں اس کی طرف سے دم ادا نہیں کیا گیا اور احرام اتارنے کی اجازت نہیں، وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ سر منڈوا لے۔ مجبوری میں سر وہ منڈوا سکتا ہے، لیکن اسے اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ ففدیۃ من صیام، تو اس پر فدیہ لازم ہے 3 روزے رکھنے کا، او صدقۃ، یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر دینے کا، 40 روپے، وہ پاکستان میں ہے تو، اور اگر وہاں پر ہے تو 4 ریال 6 مسکینوں کو دے دے۔ او نسکن، یا پھر ایک الگ سے اسے مزید دم دینا ہوگا بعد میں کہ اس نے سر منڈوا لیا اپنی قربانی وہاں پہنچنے سے پہلے، تو اس کا دم الگ ہوگا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن سے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اور جو حج تمتع کرے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اسے طاقت کے مطابق قربانی کرنی ہوگی 1 قربانی۔ حج تمتع میں 1 قربانی ہے اور حج قران میں 2 قربانیاں ہیں۔ حج تمتع کے یہ معنی ہے یہاں سے عمرے کی نیت سے نکلے، عمرہ کر کے احرام اتار دیا، اور پھر جب حج کا سیزن آیا 8 ذی الحجہ یا 7 ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ عمرے کی نیت سے جائیں گے، عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے سر منڈوا کر، اور پھر حج کا احرام 7 ذی الحجہ کو الگ باندھیں گے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اس میں 1 قربانی کرنی ہوگی۔ اور حج قران کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آخر دنوں میں فلائٹ ہو، کسی کی 3-4 دن پہلے فلائٹ ہو، تو وہ حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے، اور عمرہ کرنے کے بعد سر نہ منڈوائے، احرام نہ اتارے، اسی احرام سے حج کرے، تو اس پر 2 قربانیاں لازم ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اب جس نے حج تمتع کیا اور قربانی کرنے کی طاقت نہیں، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اس پر لازم ہے کہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے۔ 10 ذی الحجہ سے پہلے اسے 3 روزے رکھنے ہیں، 7، 8، 9 کو رکھنا افضل ہے، یا اس سے پہلے رکھ لے۔ حج کا احرام باندھ کر پھر 3 روزے رکھنے ہیں، تو اگر اس سے پہلے رکھنے ہیں تو حج کا احرام پہلے باندھ لے گا۔ مثلا 6 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر 7، 8، 9 ان 3 دن وہ روزہ رکھے، اس کفارے میں کہ اس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں۔ وہ 7 اور 7 روزے رکھنے ہیں الگ، اذا رجعتم، جب وہ لوٹ جائے اپنے گھر، تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، حج تمتع وہی کر سکتا ہے کہ جو حرم شریف کا رہنے والا نہ ہو، جو میقات کے باہر سے آئے، جیسے پاکستان والے ہیں۔ جدہ کا رہنے والا حج تمتع نہیں کر سکتا، بلکہ ایام حج میں ان کے لیے عمرہ کرنا ہی درست نہیں ہے۔ ایام حج شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، ان دنوں میں جدہ کے رہنے والے، مکے کے رہنے والے کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حج تمتع صرف وہی کر سکتا ہے جو میقات کے باہر سے آئے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو جدہ کے رہنے والے ہیں وہ ایام حج میں کیا کریں؟ ایام حج میں وہ طواف کر سکتے ہیں اور حج کا احرام باندھ کر وہ حج ادا کر سکتے ہیں، لیکن انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کی وجہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں، چونکہ باہر سے مہمان بہت زیادہ آتے ہیں، اگر یہی سارے لوگ عمرہ کرنے میں لگ جائیں گے لوگوں کو دقت پیدا ہوگی، اس لیے شریعت نے وہاں کے رہنے والوں کو ان دنوں میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند
مشہور و معلوم مہینے ہیں شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، جس میں حاجی آتے ہیں اور پھر حج کے افعال ادا کر کے واپس جاتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کے بعد بھی حج کے چند افعال ادا کیے جاتے ہیں، کنکری مارنا، قربانی کرنا۔ فمن فرد فیہن الحج، اور جو کوئی حج کا احرام باندھ لے، فلا رفث، پس وہ بے حیائی نہ کرے، ولا فسوق، اور گناہ نہ کرے، ولا جدال، اور جھگڑا نہ کرے، فی الحج، حج کے دوران۔ قرآن نے 3 چیزوں کا بیان کیا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ان 3 چیزوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کے حج کو مقبول و مبرور فرمائے گا۔ گناہ سے بچنا ہے، جھگڑے سے بچنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور حج مقبول و مبرور کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب حج کر کے آئے تو اس کی زندگی میں قرآنی اور اسلامی انقلاب آ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، یہ نشانی ہے کہ اس کا حج مقبول ہو گیا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وتزودوا، سامان سفر لے لیا کرو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ حج کے لیے جاتے تو سفر کا سامان نہ لیتے، پھر لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے، تو کہتے یہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے، توکل ہے۔ تو فرمایا سامان لے لو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو، لوگوں سے بھیک مت مانگو۔ لیکن جہاں تم سامان سفر اپنے ساتھ رکھتے ہو، ایک حج کے لیے ضروری سامان بھی ہے، وہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ کون سا سامان ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے بہترین سامان تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو حج کے لیے جاؤ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ حج سے آ کر نیک بن جاؤں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حج پر جانے سے پہلے ہی سچی پکی توبہ کر کے نمازی پرہیزگار بن کر پھر اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے حاضر ہو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندوں مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے اور قرآن مجید فقان حمید کے نور سے منور فرمائے۔ حج کا ذکر ہوا، حج تو ہم میں سے کئی بھائیوں نے کیے ہوں گے، عمرے بھی کیے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں مقبول مبرور عمرے اور حج کی سعادت عطا فرمائے، مکے اور مدینہ منورہ کی حاضری با ادب نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے اور بار بار حج مقبول مبرور نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تمام دعائیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول منظور فرمائے۔ حج کے مسائل جاری ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک کانسیپٹ یہ بن گیا تھا کہ جب کوئی حج کے لیے نکلے تو اسے کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام کا جب عروج ہوا اور کفار مکہ مسلمان ہوئے، مدینہ منورہ میں اسلام پھیل گیا، تو یہ سوال پیدا ہوا کیا یہ نظریہ صحیح ہے کہ حج کے دوران خرید و فروخت کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے؟ قرآن مجید فقان حمید نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے دوران اپنے رب کی طرف سے روزی تلاش کرو۔ یعنی حج کے دوران خرید و فروخت کرنے سے حج باطل نہیں ہوتا۔ ہاں، حج کے افعال متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات، حج اگر محض بزنس ٹور بن جائے تو پھر حج کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی حج کرنے کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، صرف اپنا بزنس کرنا ہو، تو پھر وہ حج کے ثواب سے محروم ہوگا۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے حج کیا جائے اور سیکنڈری حیثیت اس چیز کی ہو کہ کوئی چیز اس نے جا کر وہاں خرید لی یا کوئی چیز بیچ دی، تو اس صورت میں اس کا حج باطل نہیں ہوگا، جبکہ آپ سن چکے کہ حج کے افعال متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو۔ حجی عرفات سے 9 ذی الحجہ کی غروب کے بعد واپس پلٹتے ہیں۔
اب بخوبی جانتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھ کر حاجی مینا سے روانہ ہوتے ہیں عرفات کی طرف، اور 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، ظہر اور عصر میدان عرفات میں ادا کرتے ہیں۔ سورج ڈوب جائے لیکن مغرب میدان عرفات میں نہیں پڑھنی ہوتی، اور پھر وہ وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ فاذکروا اللہ، پس تم اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے جو مزدلفہ میں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ پھر مزدلفہ میں جا کر مغرب ادا کرو اور عشاء ادا کرو۔ قاعدہ یہ ہے کہ حاجی کے لیے اس دن عرفات میں مغرب کی نماز اس کی ادا نہیں ہو سکتی، اور مزدلفہ میں جا کر مغرب جو پڑھنی ہے وہ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے، ایک ہی اذان اور ایک ہی تکبیر یعنی اقامت کے ساتھ اسے مغرب اور عشاء اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلے مغرب کے فرض ادا کرنے ہیں، پھر عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں، پھر مغرب کی سنتیں ادا کرنی ہیں، پھر عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ ادا کرنے ہیں، اور پوری رات اسے مزدلفہ میں گزارنی ہے، اور پھر فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کر کے اب مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ حاجی کے لیے مزدلفہ میں فجر کا وقت پانا یہ واجب ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک ایک لمحے کے لیے بھی مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی حاجی راتوں رات مینا کی طرف روانہ ہو گیا اور مزدلفہ میں اس نے فجر کا وقت نہ پایا تو اس پر دم لازم آ جائے گا۔ اسی طرح جو حاجی حج پر جاتے ہیں انہیں یہ ضرور مسئلہ بتائیں کہ وہ چاہے کتنا بھی سفر بس میں کریں مگر عرفات سے مزدلفہ فی زمانہ بس میں سفر نہ کریں، بلکہ وہ عرفات سے مزدلفہ پیدل آئیں، کیونکہ رش کی وجہ سے 7 گھنٹے 6 گھنٹے بس میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ لوگ صبح 8 بجے تک بھی مزدلفہ نہ پہنچ سکے اور ان پر دم لازم ہو گیا۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے، اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ زمانے جاہلیت میں قریش نے اپنے آپ کو تمام دنیا سے ممتاز کرنے کے لیے انہوں نے کچھ رد و بدل اپنے معاملات میں کیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں حج ایک میلے کی شکل اختیار کر گیا تھا اور عبادت کا کوئی کانسیپٹ باقی نہ رہا تھا۔ اب اس سے ہی اندازہ کر لیں کہ وہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کے طواف کرتے، سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے، دن میں مرد کرتے اور رات میں عورتیں، یہ حالت انہوں نے حج کی اور طواف کی تھی، یعنی وہ ایک میلہ بن گیا تھا۔ تو زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ قریش کے لوگ مینا سے عرفات نہیں جاتے تھے، وہ مینا سے مزدلفہ ہی بیٹھ جاتے، کیونکہ مینا اور عرفات کے بیچ میں مزدلفہ ہے، تو یہ مزدلفہ میں بیٹھ جاتے، اور جب دیگر لوگ عرفات سے مزدلفہ آتے اور پھر مزدلفہ سے لوگ مینا آتے تو یہ ان کے ساتھ مینا پہنچ جاتے، یعنی وہ عرفات پہنچتے ہی نہیں تھے، اور اسے وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ قریش ہیں، تمام عرب میں سب سے اعلیٰ قبیلہ ہے، لہذا یہ ہمارا امتیاز ہے۔ اب جب مسلمان ہو گئے اور اسلام پھیل گیا تو ان قریشیوں کو یہ سکھایا گیا کہ اب تم ایسا مت کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہارا حج ہی نہیں ہوگا، کیونکہ عرفات میں پہنچنا اور وقوف کرنا یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ ثم پھر افیضوا، اے قریش تم پلٹو، من حیث افاض الناس، وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ تم مزدلفہ آ کر پھر یہیں قیام کرتے ہو، پھر یہیں سے مینا واپس آتے ہو، ایسا نہ کرو، بلکہ عرفات جاؤ اور عرفات سے لوگوں کے ساتھ پھر مزدلفہ آؤ اور مزدلفہ سے مینا آؤ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو۔ یہ امتیاز کرنے کا مقام نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رونے اور معافی مانگنے کا مقام ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔